بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے سلسلے میں آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس حوالے سے آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جبکہ لقب مرتضیٰ اور اسد اللہ ہے۔ اسم مبارک علی ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بن اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ ہیں جو اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اسلامی بھائی چارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند اور سب سے پہلے نیک لوگوں میں سے تھے۔ آپ عالم، مشہور بہادر اور بے بدل زاہد اور معروف خطیب تھے۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ اسلام میں قدیم ہیں، جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اس میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی، جب بلکہ بعض 9، بعض 8 اور بعض اس سے بھی کم بتلاتے ہیں۔ حسن بن زید بن حسن کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی چھوٹی عمر میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے کفار مکہ نے آپس میں جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ابو لہب نے مشورہ دیا کہ ہم رات بھر نگرانی کرتے ہیں اور صبح ہوگی تو قتل کر دیں گے، تاکہ بنی ہاشم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہم نے اجتماعی طور پر کیا ہے۔ چنانچہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے منصوبے کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے علی، مجھے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ میں کل سامان سفر تیار کروں گا۔ جو امانتیں میرے پاس ہیں انہیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین آج رات مجھے قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جاؤ اور میری چادر اوڑھ کر میری جگہ پر لیٹ جاؤ، مطمئن رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ چادر مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھتے تھے اوڑھ کر انتہائی اطمینان سے سو گئے اور اپنی ذات اقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کا تہیہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابو تراب کی کنیت بھی آپ ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عشیرہ کے سفر کے دوران ایک کھجور کے درخت کے نیچے محو خواب تھے۔ اس ریگستانی سرزمین میں آپ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہوئے فرمایا: اے ابو تراب، اٹھ کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا: اے علی، میں تجھے بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا: 2 شخص، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، دوسرا وہ جو تیرے چہرے اور داڑھی کے بالوں کو تیرے خون میں ڈبو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور چہرے اقدس پر پھیرتے جاتے تھے۔ ابو تراب کنیت کے بارے میں بخاری شریف کے نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کنیت ابو تراب بہت پسند تھی، اور جب کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور آپ کی اس خوشی کا سبب یہ تھا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے اور آپ کے بدن پاک پر کچھ مٹی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے خود مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے بدن پاک سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اے ابو تراب، اٹھو۔ چنانچہ اسی روز سے آپ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا، اور جس نے علی سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ ایک اور روایت میں فرمایا: جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا تھا۔ تمام غزوات میں آپ نے اپنی بہادری اور جانثاری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں آپ کو 16 زخم لگے۔ جنگ خیبر میں خیبر کا مشہور قلعہ فتح کرنے کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سہیل بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کل اسلامی پرچم اس شخص کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھ سے انشاءاللہ تعالی خیبر فتح ہو جائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے راضی
آئی ہے۔ رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت دیر تک اس بات پہ غور و غوص کرتے رہے کہ دیکھیے کل صبح کس کو پرچم عطا ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہر ایک کے دل میں یہی خواہش تھی کہ شاید یہ فخر مجھے حاصل ہو جائے۔ جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ آشوب چشم طلع ہے، اس وجہ سے خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشاد فرمایا انہیں فوراً بلاؤ۔ چنانچہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگا دیا، جس سے حضرت علی کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا پرچم آپ کو مرد فرمایا۔ ابو یعلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دن سے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب دہن مبارک لگایا تھا اور مجھے پرچم مرد فرمایا تھا، نہ میری آنکھیں دکھنے آئیں اور نہ میرے سر میں درد ہوا۔ روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں 30 صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ غدیر خوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، بلکہ آپ نے یہی پوچھا تو صحابہ نے یہی بتایا 30 کے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا غدیر خوب میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اس بات کو نہیں مانا، نہیں کہا۔ تو اس پر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم خلفاء راشدین کو غاصب کہا جاتا ہے، وہ غلط ہے اور جھوٹ ہے، بہتان ہے اور تہمت ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ سن 35 ہجری میں آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ آپ کا عہد خلافت 5 سال اور 3 ماہ تک رہا، ایک روایت کے مطابق 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت علی نے جب کوفے کو دارالخلافہ بنایا تو کوفے میں لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا لوگوں بات یہ ہے کہ جس نے بھی محتاجی اختیار کی وہ محتاج ہو گیا، اور جس کو عمر دی گئی وہ آزمایا گیا، اور جس نے مصیبتوں کے لیے تیاری نہیں کی جب مبتلا کیا جائے گا صبر نہ کر سکے گا، اور جو مالک ہوا اس نے اپنے آپ کو ترجیح دی، اور جو آدمی مشورہ نہیں لیتا پیشمان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ اسلام سے فقط اس کا نام رہ جائے گا اور قرآن سے فقط اس کی تحریر رہ جائے گی۔ سن لو آدمی کو علم حاصل کرنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی چیز پوچھی جائے جس کو وہ نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں نہیں جانتا۔ تمہاری مسجدیں ان دنوں مزین ہوں گی اور تمہارے دل و بدن ہدایت سے خراب ہوں گے۔ آسمان کے سائے کے نیچے سب میں زیادہ شریر تمہارے فقہ ہوں گے، انہی سے فتنوں کا ظہور ہوگا اور انہی میں لوٹے گا۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور آپ سے پوچھا یا امیر المومنین ایسا کس وقت ہوگا؟ ارشاد فرمایا جبکہ فقہ تمہارے رذیلوں میں چلا جائے اور تمہارے پسندیدہ لوگوں میں فحش آ جائے اور حکومت تمہارے ذلیل لوگوں میں چلی جائے، پس اس وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فضیلت دیتے ہیں۔ اگر میں نے پہلے سے اس بارے میں کوئی بات کہی ہوتی تو اس شخص کو اس بارے میں ضرور سزا دیتا، لیکن میں اعلان سے قبل سزا دینے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ بس اگر اب کسی نے کوئی بات اس میں سے میرے اس مقام پر کھڑے ہونے کے بعد کی وہ مفترا ہے، اس کو وہی سزا ملے گی جو افطرا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے بہتر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلفاء راشدین سے خاص طور سے شیخین سے محبت ہے، تو جو لوگ بھی حضرت علی کو مانتے ہیں وہ ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانیں گے، اور جو ان کو نہیں مانتے ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت علی کو ہی ماننے والے نہیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا یہ خیر نہیں کہ تیرا مال اور اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر کی بات یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور تیری بردباری زیادہ ہو اور لوگ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی
عبادت کرنے سے فخر کریں۔ بس اگر تم نے اچھی طرح کی ہو تو اللہ کی تعریف کر، اور اگر تو نے کچھ کمی کی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر، اور دنیا میں سوائے دو آدمیوں کے اور کسی کے لیے بھلائی نہیں، ایک وہ آدمی جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر کے اس کا تدارک کر لیا، یا وہ آدمی جو بھلائیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، اور تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں، اور وہ چیز کیسے قلیل ہو سکتی ہے جو قبول کی جائے۔ یہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی فجر کے وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رات میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مجھ سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کی کہ یا اللہ مجھے تو ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال جو مجھ سے بدتر ہو۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے آ کر نماز کے لیے صدا دی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ آسنا راہ میں مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دے کر جگاتے جاتے تھے کہ ایک دم ابن ملجم لین سامنے کھڑا ہوا، اور اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنی دیر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ عقبہ بن ابو صیبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے کیا ہوا کہ میں نہ روؤں، حالانکہ آپ آخرت کے پہلے دن میں اور دنیا کے آخری دن میں ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے 4 باتوں کو یاد کر رہے، اور یہ 4 اور ہیں جو تجھے نقصان نہ پہنچائیں گی جب تک کہ تو ان پر عمل کرتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا تمام دولت میں سے سب سے زیادہ بے پرواہ کرنے والی دولت عقل ہے، اور سب میں بڑی محتاجی حماقت ہے، اور سب سے زیادہ وحشت کی چیز خود بھی نہیں ہے، اور سب میں بڑے کرم کی چیز اچھے اخلاق ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا اے ابا جان یہ 4 ہوئی اور دوسری 4 بھی بتا دیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو احمق کی دوستی سے بچانا، وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور تجھے نقصان پہنچا دے گا، اور تو اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، جھوٹا دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کر دے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کر دے گا، اور اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، اس لیے کہ بخیل تجھ سے اس چیز کو دور کر دے گا جس کا تو زیادہ محتاج ہے، اور اپنے آپ کو فاسق اور فاجر کے صحبت سے بچانا، اس لیے کہ وہ تجھے معمولی چیز کے بدلے بیچ کھائے گا۔ ابن ملجم لین نے تلوار کا ایسا شدید زخم لگایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند یوم کے بعد وصال فرما گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ کی عمر مبارک 63 یا 65 سال تھی، بعد نے 64، 57 اور 58 بتائی ہے۔ پھر ابن ملجم کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مختصراً میں نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ آپ کی سیرت ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے خطبات ہیں، آپ کی احادیث ہیں، بے شمار ہیں، ان کا ذکر کے لیے بہت ہی طویل وقت چاہیے، تو اس مختصر وقت میں میں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی بتایا۔ اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو حدیثیں بتاتا ہوں جو بخاری و مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں آپ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے یہاں عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی اور حاکم نے بریدہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کا نام بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک علی ہے اور 3 آدمی ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے حبشی بن جنادہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آپس میں مباخات یعنی بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام صحابہ کے درمیان مباخات کرائی مگر میں یوں ہی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا اور جان پیدا کی
لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ مومن تجھ سے علی محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ترمذی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں اور میں ایک جوان آدمی ہوں، نہ تجربہ کار، معاملات طے کرنے نہیں جانتا۔ آپ نے یہ سن کر میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور فرمایا الہی اس کے دل کو روشن فرما دیجئے اور اس کی زبان کو استقلال مرمت کیجئے۔ واللہ اس روز سے مجھے معاملات طے کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کنندہ ہیں۔ سعید بن مصیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا معاملہ درپیش نہ ہو جس کا فیصلہ حضرت علی بھی نہ کر سکیں۔ سعید بن مصیب کہتے ہیں مدینہ شریف میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکے کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی شخص سنت کا جاننے والا نہیں ہے۔ طبرانی اوسط میں ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصلتیں ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت وہ کیا خصائل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، دوئم آپ نے ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ وہاں ان کو حلال ہے مجھے نہیں، تیسری جنگ خیبر میں جھنڈا عطا کیا۔ حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ چند لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی۔ آپ نے فوراً خطبہ فرمایا اور کہا علی کی شکایت ہرگز نہ کرنا، وہ خدا کے معاملات اور اس کے راستے میں بہت سخت ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں۔ اسلامی واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔